نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah Ta'ala, with the tawfiq and blessings of Allah Subhanahu wa Ta'ala, we are gathered to offer our Jummah prayer. May Allah Subhanahu wa Ta'ala accept our good deeds. Today I want to continue the topic which we are discussing about the establishing of the prayer with Jama'ah. And this is the verse, chapter Ar-Rum, the verse number 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala says, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, and establish the regular prayers, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, and be not of them who worship the idols. نماز کو قائم کرتے رہو اور مشرکین میں سے مت بن جانا. This is the great example to understand the importance of the prayer, because Allah Subhanahu wa Ta'ala says, just those people are not establishing the prayer who worship the idols. And the second verse is chapter Al-Muddassir, verse number 41 and 42, when the people of paradise will ask the people of the hellfire, why you are here in the hellfire. The Quran says, the people of paradise will say, Ma salakakum fi sakar, which thing led you into the hellfire? Because of what you are here in the hellfire. Then they will answer, قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ, we are not serious to establish the prayer, and we are missing and skipping and not regular in our prayers. So this is the cause that we are here in the hellfire. Also, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he explained these two verses in his own language and from his holy tongue, according to Hadrat Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. The beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Bain al-abdi wa bain al-kufri." Indeed, the difference between the man and his disbelief, tarkus salat. There is just one difference in the man and his disbelief, that he is not regular and punctual in his regular prayer, because the living the prayer is the sign of the disbelief. اب یہ جو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اور یہ دو آیات ہیں، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں قرآن مجید میں جس میں نماز نہ ادا کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے یا ان کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے. جیسے سورہ مرسلات میں بھی آتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز ادا کرو تو وہ نماز کو ادا نہیں کرتے، یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یا اس میں سستی کرتے ہیں یا غفلت کرتے ہیں، یا صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتے. تو براہ راست اس آیت کریمہ میں جو پہلی میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی پڑھی ہے، اگر کوئی عقل مند شخص ہے اور وہ تھوڑا سا بھی فکر آخرت رکھتا ہے یا سمجھ بوجھ رکھتا ہے
یا اس کے اندر ایمان کی فکر ہے تو براہ راست اللہ رب العزت کا یہ فرما دینا ہی کافی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز کو قائم کرو اور مشرک مت بننا، مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسے اسلام اور کفر کے درمیان ایک ہی علامت اور نشانی بیان فرمائی کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ گویا یعنی ایمان کا جو حسن ہے یا ایمان کا جو کمال ہے یا ایمان کا جو سب سے بڑا سائن ہے، علامت ہے، نشانی ہے جس سے پہچان کی جا سکتی ہے، وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جس شخص کو کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا گیا ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کیونکہ یہ وہ علامت اور نشانی ہے جو بندے کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے تو آپ دیکھیں وہ ذات کے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو سراپا رحمت بن کے آئے، اور جنہوں نے ہمیشہ ظلم کرنے والوں کو، جبر کرنے والوں کو، تکلیف دینے والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ صحابہ کرام ریکویسٹ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کفار کے لیے بد دعا کریں، حتیٰ کہ طائف کے موقع پر فرشتے بھی آ گئے جب آقا علیہ السلام کا جسم مبارک لہو لہان تھا، مگر آپ کی زبان مبارک پر کسی کے لیے بد دعا اور برے کلمات نہیں آئے۔ وہی زبان مبارک یہ فرماتی ہے، معروف حدیث ہے، ہم نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ کسی کو اذان کا حکم دے دوں اور وہ اذان کہے، اور کسی کو امام مقرر کر دوں اور لوگ جماعت میں کھڑے ہو جائیں اور میں خود نکل جاؤں ان گھروں کی طرف جو نماز کے لیے نہیں آئے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ اندازہ کریں، یعنی اس سے آقا علیہ السلام جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بوڑھوں کا، بیماروں کا، بچوں کا، عورتوں کا خیال آ جاتا ہے تو اس کو ترک کر دیتا ہوں۔ کیوں کہ یہ ایک ایسی یعنی علامت ہے نماز کی جس سے ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب الفتن کی، قال، بڑے ایمان افروز اس کے الفاظ ہیں، قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بہت ہی پیارے محبوب اور میرے دوست اور عزیز آقا علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت فرمائی، یہ ان کی مجھے وصیت ہے، کیا؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک مت بناؤ، یعنی کبھی شرک مت کرنا۔ اور جو مضمون ہم نے شروع کیا ہے کہ ترک نماز کو مشرکین کی علامت کہا گیا یا نماز نہ پڑھنے والے کو مشرک بن جانے کی وعید سنائی گئی، اور کفر اور ایمان کی پہچان نماز کو بنایا گیا، اب اس حدیث پاک میں دیکھیں پھر وہی میسج ہے، اور میں کسی چیز کو اللہ کا شریک مت بنانا، یہ کہنے کے بعد اب آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن قُطِعْتَ، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہارے جسم کے اگر کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وَحُرِّقْتَ، یا تمہیں کوئی جلا دے، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں یا تمہیں کوئی جلا دے، فرمایا وَلَا تَرْكُ الصَّلَاةَ مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا، اس حال میں کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس حال میں کہ تمہیں جلا دیا گیا ہے، ہرگز کبھی بھی فرض نماز کو ترک مت کرنا۔ یعنی شرک کی بات کہہ کے پھر یہ مثال دے دی کہ نماز کو کبھی بھی ترک مت کرنا، اور فرمایا فمن ترکہا متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، فقد برئت منہ الذمہ، اللہ رب العزت اسے اپنے ذمہ سے خارج کر دیتا ہے، یعنی پھر اللہ رب العزت کی اس کی طرف کوئی رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، نظر کرم نہیں ہے، احسان نہیں ہے، بری الذمہ ہے وہ، یعنی اللہ رب العزت پھر اس کے لیے کوئی رحمت کا وعدہ اور اس کے لیے انعامات نہیں ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر اللہ رب العزت انسان کو کسی یعنی اپنے کاغذوں میں سے خارج کر دے، نکال دے، تو اس کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اور ان ساری باتوں کو جوڑا گیا ہے نماز کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت چونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس نے ہمیں ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے،
جنہیں فرض قرار دیا گیا۔ اب یہ 5 نمازیں جو ہیں، اس میں اللہ رب العزت اگر چاہتا تو وہ ہمیں یہ اختیار دے سکتا تھا کہ تم 5 نمازیں جب چاہے پڑھ لو، یعنی دن میں تم نے 5 پڑھنی ہے، بس پڑھ لو جب تمہاری مرضی ہو، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس نے ایسا نہیں فرمایا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہر نماز کے لیے وقت مقرر فرمایا کہ کب اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور کب اس نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جیسے ہمارا ایمان ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر، تو ہمیں اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس نے اوقات مقرر فرمائے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے وقت پر فرض کیے ہیں، اس وقت میں بھی تو کوئی یقیناً حکمت ہوگی، اور وہ ہم سے بہتر جانتا ہے اس چیز کو۔ تو میں صرف اس کی ایک حکمت بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کو ہمارے لائف سٹائل کا پتہ ہے، ہم چاہے جتنا مرضی ترقی کر جائیں، وہ تو کائنات کے ان رازوں کو بھی جانتا ہے جن تک انسان کبھی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جو 5 نمازوں کے اوقات اس نے مقرر کیے ہیں، آپ صرف ایک لمحے کے لیے یہ ایک اینگل میں دے رہا ہوں آپ کو، اس کو دیکھ کر سمجھ لیں اس سے بہترین لائف سٹائل کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسا اسکیجول آپ کو دن کا نہیں دے سکتا، جتنا مرضی کوئی سائنس ترقی کر جائے یا انسان جتنا مرضی بڑا فلاسفر بن جائے۔ اب فجر کی نماز سے شروع کریں۔ فجر کی نماز اللہ رب العزت نے اس وقت رکھی کہ جس کے فوراً بعد دن شروع ہو جاتا ہے، سن رائز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دن نکلنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وقت ہے اٹھنے کا، بیدار ہونے کا۔ اب مسلمان تو ماشاءاللہ صبح سونے والے لوگ ہیں نا، مگر حقیقت میں یہی وقت ہے صبح اٹھنے کا، بیدار ہونے کا، کیونکہ دن کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت ہمیں 2 رکعت نماز دی، وہ چاہتا تو اس وقت 17 رکعتیں دے دیتا عشاء والی، پھر ہم کیا کرتے؟ مگر اسے معلوم ہے کہ اگر آخری وقت پر بھی اٹھیں تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھ لیں گے نا۔ تو اس نے انتہائی کرم کرتے ہوئے صبح بیداری میں ہمیں صرف 2 رکعت فرض ادا کیے، تاکہ تم اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے موت، عادی موت ہے نیند، اس سے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی، اور نماز ادا کر کے اپنے کام پر نکل جاؤ۔ پھر 6-7 گھنٹے کا پیریڈ گزارنے کے بعد انسان ہے اس کو بریک چاہیے، تو لنچ بریک آپ کہیں، اس بریک میں انسان کو کچھ رکنے کے لیے، کچھ قیام کرنے کے لیے، کچھ اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اسٹے کرنے کے لیے کھانے کا وقت دے دیا اور بریک رکھ دی ظہر کی نماز کی۔ اب دیکھتے جائیں اس سے بہترین اسکیجول اور آپ کو کیا ملے گا دن کا۔ اور 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی نے سونا ہے تب بھی، یا دوبارہ کام پر بھی جانا ہے، تو کھانے کے فوراً بعد نہ سونا اچھا ہے نہ کام پر بیٹھ جانا اچھا ہے، تو پھر 12 رکعت نماز بھی دے دی ساتھ، تاکہ نماز پڑھنے کے بعد آرام کرنا ہے یا دوبارہ کام پر بیٹھنا ہے تمہیں۔ اور پھر اس کام کو اینڈ کرنے کے لیے اس نے عصر کی نماز دے دی کہ بس اب دن ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اب بائنڈ اپ کر لو۔ اور جب بائنڈ اپ کرنا ہے پھر اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے موقع دیا ہمیں یہ دن گزارنے کا اور اس دن سے حاصل کرنے کا۔ اور عصر کی نماز پڑھ کے انسان گھر پہنچ جائے تو پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اس نے خیر و عافیت سے مجھے گھر تک پہنچایا، گھر والوں سے ملایا، اس وقت ہمیں نماز مغرب دے دی۔ اور مغرب کی نماز کے بعد فریش ہو کر کھانا کھا کر پھر کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے بہتر ہے کہ کچھ اللہ کے حضور جھک کر نماز ادا کر لی جائے، تاکہ کھانا کھانے کے فوراً بعد انسان نہ سو جائے۔ اور عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے، کوئی اور کام کاج کا وقت نہیں ہے۔ تو ان 5 نمازوں کو بھی اس نے، اللہ رب العزت نے ہماری یعنی روزمرہ لائف کے مطابق بنایا ہے۔ اگر کوئی ان نمازوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے والا بن جائے تو وہ ایک ہیلدی لائف گزار سکتا ہے، سائنسی اعتبار سے بھی، کیونکہ یہ تقسیم اللہ کی بنائی ہے۔ ان نمازوں سے اللہ کا کوئی فائدہ معاذ اللہ نہیں ہے، انسان کا اپنا فائدہ ہے جو عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور میں اگلے جمعے سے انشاءاللہ نمازوں کے حوالے سے ایک نئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو اس کے سائنسی فوائد ہیں، اس پر چند ایک باتیں میں کروں گا، مگر ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جس پر میں آج کی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ذرا بڑی توجہ سے سنیں اور سوچیں، فوکس کریں اس مثال پر۔ بڑی خوبصورت مثال دی ہے جس نے بھی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ اپنے بچوں سے سوال کرتا ہے کلاس میں، چھوٹے بچے ہیں، بالکل چھوٹے بچے، ان سے ایک استاد سوال کرتا ہے کہ میرے بچوں آپ مجھے آج اس بات کا جواب دو کہ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اب چھوٹے بچے ہیں نا، تو وہ تو بالکل سچے ہوتے ہیں، معصوم بچے ہیں، تو اب ان بچوں کے جواب دیکھیے گا۔ سب سے پہلا بچہ جواب یہ دیتا ہے، ایک استاد نے اس کو اپنی ڈائری میں لکھا، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔
انہوں نے کہا، ایک بچے نے جواب یہ دیا کہ یقیناً نماز وہ نہیں پڑھتا جس کو نماز نہیں آتی. ریزن ہے نا کوئی نہ کرنے کا، تو ایک ریزن بچے نے یہ دیا کہ جس کو نہیں آتی وہ نہیں پڑھے گا. دوسرا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہے، کیونکہ یہ مسلمان کا کام ہے. تیسرا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے استاد پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کون نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کہتا ہے جو مر چکا ہے. اب یہ 3 جواب ایسے تھے کہ استاد نے یہاں بچوں کو روک دیا اور خود استاد نے کہا کہ میں ان 3 جواب پر سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ میں کن لوگوں میں شامل ہوں. کیا مجھے نماز نہیں آتی اس لیے نہیں پڑھ رہا؟ یا کیا معاذ اللہ میں کافر ہو گیا ہوں اس لیے نہیں پڑھ رہا؟ یا کیا زندہ تو ہوں مگر حقیقت میں مرا ہوا ہوں اس لیے نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ اس کے سوا اور کوئی ریزن ہے ہی نہیں نماز چھوڑنے کا. کوئی اور ریزن اس کے علاوہ نہیں ہے نماز چھوڑنے کا. ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ اور عذر ہے، مگر نماز کے لیے کوئی بہانہ اور عذر نہیں ہے. اسی لیے تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں کی گئی کہ میدان جنگ میں بھی نماز کا بھی نہیں بلکہ باجماعت نماز کا اہتمام کرو. آدھے نماز پڑھیں آدھے جنگ لڑیں. اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے نماز ترک کرنے کی؟ تو اگر ہم لوگ اس کو ایسے انداز سے سوچ کر فوکس نہیں کرتے تو یقین کر لیجئے کہ ہم دنیا ساری تو حاصل کر سکتے ہیں مگر حقیقت ایمان اور آخرت کی منزلیں ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوں گی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور نماز کی جو ہماری سستی ہے یا غفلت ہے اسے ہمیں دور کر کے نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.